NTV اردو اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ دوستو، قرآن کے معجزات کا سلسلہ پچھلے 1400 سال سے مسلسل جاری ہے۔ ہر نئی آنے والی صدی میں قرآن اپنے قاریوں کو مزید نئے اور حیرت انگیز معجزات سے متعارف کرا رہا ہے۔ موجودہ صدی سائنس اور ٹیکنالوجی کی ہے تو قرآن اس میں بھی کسی سے کم نہیں۔ ناظرین، سالوں سے سائنس کا یہ کلیہ رہا کہ خشکی اور پانی کا تناسب 1/3 ہے، یعنی خشکی پورے زمین کا ایک حصہ ہے، باقی 3 حصے سمندر اور پانی پر مشتمل ہیں، یعنی 25% زمین اور 75% پانی۔ ہر بچے نے اپنی جنرل سائنس میں بھی یہی پڑھا، لیکن سائنسدان بھی یہ جانتے تھے کہ یہ تناسب 100% درست نہیں، بلکہ ایک اندازہ ہے۔ جدید سیٹلائٹ کی ایجاد کے بعد سائنسدان دوبارہ سرگرم ہوئے اور ٹیکنالوجی کی مدد سے مزید تحقیقات کی۔ سیٹلائٹ کی مدد سے حاصل شدہ تصویروں پر تحقیق سے یہ بات سامنے آئی کہ اس کرۂ ارض پر 28.88% خشکی جبکہ باقی 71.11% پانی ہے۔ یوں 1/3 کا کلیہ غلط ثابت ہوا۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اگر ہم قرآن پر خشکی اور پانی کے مقصد سے تحقیق کریں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ دوستو، قرآن سمندر، دریاؤں، نہروں، تالابوں، جھیلوں، الغرض پانی کے لیے لفظ بحر کا استعمال کرتا ہے۔ یہ لفظ بحر پورے قرآن میں 32 مرتبہ مختلف مقامات پر استعمال ہوا۔ اس کے برعکس قرآن خشکی یعنی زمین کے لیے لفظ بر کا استعمال کرتا ہے، اور یہ لفظ بر قرآن میں مختلف مقامات پر 13 مرتبہ استعمال ہوا۔ یوں بر یعنی خشکی اور بحر یعنی تر دونوں کے لیے پورے قرآن میں 13 × 32 45 مرتبہ استعمال ہوئے، یعنی پورا کرۂ ارض خشکی اور پانی کا نمبر قرآن میں 45 ہے۔ لہٰذا اگر ہم خشکی اور پانی کے ریشوں کو نکالیں تو حیرت انگیز جواب ملتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم قرآن سے خشکی کی مقدار نکالنا چاہیں تو ہمیں خشکی یعنی 13 کو مکمل مقدار یعنی خشکی اور پانی کے مجموعے 45 پر تقسیم کرنا ہوگا، اور پرسنٹیج نکالنے کے لیے اسے 100 سے ضرب دیا جائے گا، یعنی 13 × 45 ضرب 100، تو جواب 28.88% آتا ہے، جو جدید تحقیقات کی روشنی میں خشکی کی صحیح مقدار کو واضح کرتا ہے۔ لہٰذا اگر ہم پانی کی مقدار اسی فارمولے سے نکالنا چاہیں تو ہمیں پانی کا نمبر یعنی 32 کو کل مقدار 45 پر تقسیم کرنا ہوگا، اور پرسنٹیج نکالنے کے لیے 100 کے ساتھ ضرب دینی ہوگی، یعنی 32 × 45 ضرب 100 کریں تو اس کا جواب 71.11% آتا ہے، جو ہو بہو جدید تحقیقات کی روشنی میں درست ثابت ہوتا ہے، حتیٰ کہ اشاریہ کے بعد کے نمبر کا بھی فرق نہیں۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ 1400 سال پہلے عرب کے صحراؤں میں خشکی اور پانی کا اس طرح تناسب معلوم کیا جائے، سوائے اس کے کہ یہ علم اس نے دیا جو خشکی اور پانی کے درمیان تناسب رکھنے والا ہو، اور وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ مزید حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ماہرین کے مطابق دریا اور جھیلیں ختم ہوتی جا رہی ہیں، لیکن اسی تناسب سے سطح سمندر بڑھتی جا رہی ہے۔ لہٰذا جتنا زمین دریا اور جھیل کی صورت خشک ہوتی ہے، اتنی ہی جگہ ساحل سمندر میں سے سمندر کے اندر چلی جاتی ہے، اور یوں 71.11% اور 28.88% کا تناسب برقرار ہے، اور یہ تناسب ہمیشہ ہی برقرار رہے گا، چاہے سارے دریا ہی کیوں نہ خشک ہو جائیں۔ یہ ثبوت ہے کہ یہ کتاب اس نے اتاری جو انہیں بنانے والا ہے۔ دوستو، امید ہے ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسے زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک اور واٹس ایپ پر شیئر کرنے میں ہمارا ساتھ دیں۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اللہ حافظ و ناصر۔